پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ہفتے کی رات کو 1 بجے کے بعد تمہیں نکالنے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ عمران نے جلدی سے پرچی کی گولی بنا کر اسے کمبل کے نیچے چھپا دیا۔ اب وہ غور کرنے لگا کہ آج کون سا دن ہے۔ اسے دن اور تاریخ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کو کوٹری کے آگے ایک بار پھر پہرے دار سنتری کی گشت شروع ہو گئی۔ عمران سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سنتری اس کے قریب سے گزرا تو اس نے پوچھا، بھیا آج کون سا دن ہے؟ سنتری نے چلتے چلتے بے نیازی سے جواب دیا، آج بدوار ہے۔ عمران واپس کونے میں آ کر کمبل پر لیٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج بدوار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دن کے بعد ہفتہ ہے، اور اسی رات کو مراد خان اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر یہاں آئے گا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مراد خان وغیرہ اسے کیسے نکالیں گے۔ کیا وہ باقاعدہ گیٹ پر حملہ کریں گے، یا اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوں گے، یا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کریں گے؟ عمران ان مجاہدوں کی کمانڈو ایکشن کی صلاحیت سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کبھی خیال آتا کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اسے یہ بھی خیال آتا تھا کہ یہاں ہر کوٹری پر تالا لگا ہوا ہے، اور مسلح پولیس اور ٹارچر سینٹر کے پہرے داروں کی کافی نفری ہر وقت موجود رہتی ہے۔ مراد خان، ہاشم اور سکندر صنف 3 مجاہد ان پر کس طرح قابو پا سکیں گے؟ اس نے کاغذ کی پرچی کو پرزے پرزے کر کر کمبل کے نیچے بکھیر دیا اور خود گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ جس بات کی ان کو فکر تھی اور جس کے بارے میں وہ مسلسل غور و فکر کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ ان کا کمانڈو آپریشن بغیر گولی چلائے کامیاب ہو جائے۔ ان کی کوشش بھی یہی تھی، اور سارے پلان میں انہوں نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر تیاری کرنی تھی۔ اسلحہ وہ ضرور لے کر جا رہے تھے، لیکن یہ صرف اس وقت استعمال کیا جانا تھا جب کوئی چارہ نہ رہ جائے۔ جمعرات اور جمعے کا دن بھی گزر گیا۔ ہفتے کا دن آ پہنچا۔ مراد خان، ہاشم خان اور سکندر علی نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ اپنی مدد کے لیے انہوں نے 2 اور مجاہدوں کو بھی تیار کر لیا تھا، جن کا کام 4 دیواری کے باہر کچھ فاصلے پر موجود رہنا تھا، اور صرف ضرورت کے وقت ایک سگنل کے ملنے پر ان کی مدد کو پہنچنا تھا۔ ہفتے کی رات ٹھیک 12:15 بجے وہ اس خفیہ کمینگاہ سے نکلے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 جیپوں میں سوار تھے۔ دونوں گاڑیوں کی باڑیاں بند تھیں۔ باہر سے دیکھنے والے کو اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک خاص راستے سے ہو کر پرانے گھاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ اگرچہ ذرا لمبا راستہ تھا، مگر ویران اور خیر آباد تھا۔ ٹھیک 1:15 بجے رات وہ پرانے گھاٹ والے سینٹر پر پہنچ گئے۔ دونوں گاڑیاں انہوں نے ٹارچر سینٹر سے کچھ دور ایک ٹیلے کے قریب کھڑی کر دی تھی، اور منصوبے کے مطابق ایک دوسرے کے درمیان 15 فٹ کا فاصلہ ڈال کر جھک کر ٹارچر سینٹر یا دیوار کی طرف بڑھنا تھا۔ دیوار کے قریب آ کر مراد خان نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کی حیثیت سے 2 مجاہدین کو کمک کی حیثیت میں باہر رہنا تھا۔ تیزی سے ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گئے اور ایک جگہ جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان مجاہدوں کے ہاتھ میں اسٹین گنیں موجود تھیں، جبکہ ہاشم خان، مراد خان اور سکندر علی خالی ہاتھ تھے۔ ان کی کمانڈو جیکٹوں میں ان کے ساتھ ریوالور وغیرہ اور ایک کمانڈو چاقو موجود تھے۔ اس کے علاوہ 6 دستی بم بھی انہوں نے اپنی جیکٹوں میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ اسلحہ انہوں نے ہنگامی صورت حال کے پیش نظر رکھا تھا۔ انہوں نے خاکی پتلونیں اور اسی رنگ کی شرٹیں پہن رکھی تھیں۔ ٹارچر سینٹر کی دیوار سے 2 فٹ کے فاصلے پر جا کر وہ زمین میں بیٹھ گئے اور ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ رات خاموش تھی، چاند غروب ہو چکا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ احاطے کی دیوار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، شاید یہ بجلی کے ان کھمبوں کی روشنی تھی جو ٹارچر سیل کی کوٹری کی دونوں جانب لگے ہوئے تھے۔ احاطے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مراد خان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ہاشم خان اشارہ پاتے ہی دوڑ کر دیوار کے اوپر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیکٹ کے اندر کمر کے گرد لپیٹی ہوئی نائلون کی رسی کھولی۔ زمین پر سے ایک پتھر لے کر اس نے سرے پر باندھا اور کھڑا ہو کر کانٹی کی طرح اسے 3-4 مرتبہ گھمایا اور اوپر املی کے درخت کی ٹہنیوں کی طرف اچھال دیا۔ رسی درخت کی ٹہنیوں میں جا کر اٹک گئی۔ ہاشم خان نے رسی کو 1-2 دفعہ جھٹکے دیے۔ پتھر کی وجہ سے رسی نے درخت کے ایک ٹہنے کے گرد 3-4 بال باندھ لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ جکڑی گئی تھی۔
درخت کا یہ ٹہنا احاطے کی دیوار کے بالکل اوپر تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہاشم خان نے منہ سے آہستگی کے ساتھ 3 بار سی سی کی آواز نکالی۔ مراد خان اور سکندر گھات میں بیٹھے ہاشم خان کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے۔ سی سی کی آواز سنتے ہی وہ جھک کر دیوار کی طرف دوڑے۔ اس دوران ہاشم خان رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا اور دیوار کے ساتھ دونوں پاؤں نکال کر اوپر چڑھ گیا۔ جب دیوار کے اوپر پہنچا تو اس نے دیوار کی دوسری جانب دیکھا اور اسی رسی کی مدد سے دیوار کی دوسری طرف اتر گیا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے رسی کو دیوار کے باہر اچھال دیا۔ اب مراد خان بھی اسی طرح رسی کے ذریعے احاطے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد سکندر علی بھی آ گیا۔ وہ وہاں جھاڑیوں اور گھاس کافی زیادہ تھی، اس کے اندر گھس کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے رسی کو اس طرف درخت کے ساتھ ہی لٹکے رہنے دیا اور وہاں بیٹھ کر ان کوٹریوں کو دیکھنے لگے جن میں سے ایک کے اندر عمران قید تھا اور جن کے آمنے سامنے قطار کے دونوں سروں پر کھمبوں کے ساتھ بجلی کے لیمپ روشن تھے۔ ان کی کافی روشنی تھی۔ ٹارچر سینٹر کے بڑے گیٹ کی طرف بھی کسی بتی کی روشنی آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں انہوں نے 2 سنتریوں کو کوٹری کے پیچھے سے آتے دیکھا۔ دونوں سنتریوں نے بندوقیں تھامی ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ پھر وہ بجلی کے کھمبے کے نیچے سے ہو کر کوٹری کی دوسری قطار کی طرف چلے گئے۔ مراد خان ہاشم خان سے دھیمی آواز میں کہنے لگا، یہ سنتریوں کی گشتی پارٹی ہے جو قیدیوں کی کوٹریوں کے پیچھے گشت لگاتی ہے۔ انہوں نے اپنے کمانڈو چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ جیسے ہی وہ سنتریوں کو کوٹری کے دوسرے قطار کے عقب میں نظروں سے اوجھل ہوئے، مراد خان اور ہاشم خان پنجوں کے بل جھکتے ہوئے دوڑ کر اپنی طرف سے قیدیوں کی کوٹریوں کے پیچھے آ کر بکھر گئے۔ ہاشم خان مراد خان سے 15 فٹ کے فاصلے پر الگ تھا۔ اندھیرے میں کسی جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ مراد خان بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں وہ ایک جھاڑی کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پہلا حملہ ہاشم خان نے کرنا تھا، دوسرے کو مراد خان نے قابو کرنا تھا۔ جس سنتری نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا وہ ایک قدم پیچھے آ رہا تھا، اس وجہ سے اس کی موت پہلے واقع ہوئی۔ دوسرا سنتری ایک قدم آگے ڈھیلا ڈالا سا چل رہا تھا۔ بندوقیں دونوں نے اپنے کندھوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی۔ یہ معمول کی ڈیوٹی تھی، ویسے بھی یہ فوجی چھونی تو نہیں تھی۔ ایک ٹارچر سینٹر تھا اور وہاں آج تک کبھی کوئی سنگین واقعہ پیش نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں سنتری کوئی باقاعدہ فوجی یا کمانڈو وغیرہ نہیں تھے۔ بھارتی فوجی کمانڈو بھی ہوتے تو ہاشم اور مراد جس غضبناک جذبے کے ساتھ یہاں پر اترے تھے ان سے بچ نہیں سکتے تھے۔ دونوں سنتری قدم چلتے ہاشم خان کے قریب سے گزرے۔ اس وقت ہاشم خان اندھیرے میں زمین کے بالکل ساتھ لگ چکا تھا اور چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ 1-2 قدم آگے بڑھا، ہاشم خان چیتے کی طرح گھات میں سے نکلا اور اس نے ایک قدم پیچھے چلنے والے سنتری کی گردن پر اپنے ایک بازو بجلی کی تیزی کے ساتھ ڈال کر ایک ہی وار میں اس کے سینے پر چاقو گھونپ دیا۔ اس سے شور سا پیدا ہوا۔ دوسرا سنتری رک کر پیچھے دیکھنے لگا، لیکن اسی وقت مراد خان نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ اس نے ایسے لگائی تھی کہ سنتری کی گردن مراد خان کے بازو میں کے شکنجے میں آ کر جکڑی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مراد خان نے اپنے چاقو سنتری کی گردن پر پھیر دیا اور اس کی اشارہ کاٹ دی اور اسے دھکا دے کر پیچھے پھینک دیا۔ اس کے فوراً بعد دونوں کوٹری کی مخالف سمت کے کونوں کی طرف دوڑتے ہوئے آگے نکلے۔ ایک کونے کی جانب ایک مسلح سنتری اور دوسرے کونے پر دوسرا سنتری پہرا دے رہا تھا۔ انہیں قابو کرنا بظاہر بڑا آسان تھا۔ ہاشم خان نے تو اپنی سائیڈ والے سنتری کے پیچھے سے اسے دبوچ کر اس کی گردن پر چاقو گھونپ کر اس کو گردن سے گرا دیا، لیکن مراد خان اس طرف والے سنتری کی طرف بڑھا تو اسے آہٹ پا کر اس نے گردن کو پیچھے کی طرف دیکھا اور مراد خان کو دیکھ لیا۔ سنتری نے گھبرا کر بندوق سنبھالی اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، مراد خان نے پوری طاقت سے اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے دل پر 3-4 مسلسل وار کیے۔ سنتری کے ہاتھ سے بندوق گر گئی اور دور جا گری۔ اس کا دل کٹ چکا تھا اور بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ مراد خان نے اسے وہیں چھوڑا اور دونوں کوٹری کے درمیان میں جو راہداری تھی بنی ہوئی تھی اس طرف دوڑ پڑے۔ سامنے کی جانب سے ہاشم خان دوڑتے ہوئے آیا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی، لیکن اس جگہ رات کو پہرا دینے والے 4 سنتری مر چکے تھے۔ عمران نے باہر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی۔
تو سلاخوں کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ ہاشم خان نے قریب سے گزرتے ہوئے عمران کو پہچان لیا اور اس کے پاس آ کر بولا، فکر نہیں کرنا عمران، ہم آ گئے ہیں۔ اور ہاشم خان جیب سے ایک خاص قسم کی مڑی ہوئی پیتل کی تار نکال کر اسے کھولنے لگا۔ اتنے مراد خان بھی اس کے پاس آ گیا۔ اس نے عمران سے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، عمران نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہاشم خان زبردست کوشش کر رہا تھا مگر تالا نہیں کھول رہا تھا۔ مراد خان نے کہا، یہ دیسی چابی والا تالا ہے ہاشم، یہ اس طرح سے نہیں کھلے گا۔ ہاشم خان نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نالی تالے کے کنڈے میں ڈال کر کنڈے کو مڑوڑنے کی کوشش کی مگر تالے کا کنڈا تو تالے سے زیادہ مضبوط تھا۔ مراد خان نے دھیمی آواز میں عمران سے پوچھا، کیا گارڈز کے پاس اس کی چابی ہوتی ہے؟ عمران خان نے آہستہ کہا، دن کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت گارڈز چابی کو روم میں جمع کروا دیتے ہیں۔ ہاشم خان سر توڑ کوشش کر رہا تھا مگر تالا اور کنڈی اپنی جگہ پر قائم تھے۔ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ کسی بھی وقت کوئی دوسرا سنتری یا کوئی رات کا پہرے دار وہاں پر آ سکتا تھا۔ وہاں سے پولیس کی بیرک بھی زیادہ دور نہیں تھی اور وہاں پولیس پوری گارڈ کے ساتھ موجود تھی اور اس کے پاس ایمونیشن کا ذخیرہ بھی تھا۔ مراد خان نے جھنجھلاہٹ میں کہا، ہاشم کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے یار اینٹ لو اور اس پر تالے پر مارو۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، ریوالور کا دستہ کیوں نہیں مارتے؟ ہاشم خان نے ریوالور کا دستہ تالے پر مارا تو اس سے کافی آواز پیدا ہوئی۔ مراد خان نے کہا، اس پر کپڑا رکھ کر ضرب لگاؤ۔ ہاشم خان نے جیب میں سے رومال نکالا اور تالے کے کنڈے پر پھنسا کر اوپر سے ریوالور کے دستے کو 2-3 ضربیں لگائیں۔ اس سے شور پیدا ہوا اور دوسرے لمحے کی کوٹری کی قطار کے ایک طرف والے کونے سے ایک مسلح سنتری نمودار ہو رہا جس نے بندوق کی تان رکھی تھی۔ اس نے سامنے آتے ہی کہا، کون ہو تم؟ اور ایک ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کے دھماکے سے خاموش رات گونج اٹھی۔ ہاشم نے فوراً ریوالور نکالا اور سنتری کی طرف فائر شروع کر دیا۔ اس دوران مراد خان نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا۔ سنتری ان کے بالکل سامنے بجلی کی روشنی میں تھا۔ ہاشم کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ سنتری گولیاں کھا کر زمین پر گر پڑا۔ مراد خان نے جلدی سے تالے پر 2 فائر کر دیے۔ تالا ٹوٹ کر گر پڑا۔ عمران سلاخوں والے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ فائرنگ کے دھماکے نے بیرک میں موجود پولیس گارڈز کو ہوشیار کر دیا۔ اس طرف سے بھی فائر شروع ہو گئے۔ 10-12 پولیس کے سپاہی قیدیوں کی کوٹریوں کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ دوڑ کر کوٹریوں کی راہداری سے باہر نکل آئے۔ دیوار کے پیچھے سے اپنی طرف آنے والے سپاہیوں پر اوپر تلے 6-7 دستی بم پھینک دیے۔ دستی بم کے دھماکے اتنے بلند تھے کہ سنتریوں کی فائرنگ رک گئی۔ مراد خان نے عمران سے کہا، اس طرف عمران۔ دوسری جانب سے 4 سنتری فائر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھنے لگے تو اسی وقت رسی کی ٹہنی سے باہر نکل گئی۔ ہاشم خان بولا، زمین پر لیٹ جاؤ، اور سکندر بھی وہیں آ گیا۔ وہ تمام اسی وقت زمین پر لیٹ گئے۔ ہاشم نے دستی بم نکال کر اس کے پن کو نکالا اور دیوار کی طرف لٹکا دیا اور خود بھی اسے دیکھ کر نیچے لیٹ گیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے دیوار میں ایک سوراخ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ اس غار میں سے نکل کر اس طرف دوڑ پڑے جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عمران چونکہ نہتا تھا اس لیے انہوں نے اسے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ 2 مجاہد جو باہر گھات میں بیٹھے تھے فوراً گھاٹ سے نکل آئے اور ایک جانب سٹین گنے کا رخ کر کر گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پولیس والے آئے تو انہیں وہ سنبھال لیں گے۔ آدھے سے زیادہ نفری ویسے ہی مر چکی تھی اور جو بچے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ کر دوڑ کر فائر کر رہے تھے اور آگے نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑا زبردست کمانڈو حملہ ہے اور ان کے قریب جانا اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ وہ سرکاری ملازم تھے اور چند روپوں کی خاطر اپنی جان گنوانے کے حق میں نہیں تھے۔ دونوں مجاہدین فائرنگ کرتے ہوئے سٹین گنوں کی بچھاڑ مارتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹے اور اس طرف چل پڑے جہاں پر جیپیں کھڑی تھیں۔ اس دوران ہاشم خان، سکندر اور عمران ایک جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ مراد خان نے بلند آواز میں مجاہدوں سے کہا، گاڑی میں بیٹھ کر نکل چلو۔ دونوں مجاہد دوسری جیپ میں سوار ہوئے اور دونوں گاڑیاں تیزی کے ساتھ ٹیلے کی طرف دوڑ پڑیں۔ 5 منٹ کے بعد دونوں گاڑیاں بڑی سڑک پر پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ 1.5-2 میل کے فاصلے کے طے کرنے کے بعد گاڑیاں ایک جنگل
میں داخل ہو گئی۔ ان کے پیچھے پولیس کی ایک گاڑی اس وقت نکلی جب یہ لوگ جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ آدھے گھنٹے تک دونوں گاڑیاں جنگل میں سے گزرتی رہیں۔ آخر وہ ان دو پہاڑی ٹیلوں کے درمیان میں آ کر ایک محفوظ جگہ پر آ گئی۔ یہاں مراد خان نے گاڑیوں کے دونوں مجاہدوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور وہ خود یہاں سے پیدل چلتے درختوں اور دشوار گزار جھاڑیوں والے خفیہ کمین گاہ کے راستے سے ہوتے ہوئے کمین گاہ پر پہنچ گئے۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ مراد خان نے عمران کے لیے اسی وقت چائے بنوائی۔ عمران کہنے لگا، تم لوگ بڑے صحیح وقت آ گئے تھے۔ اگر ایک دن کی دیر ہو جاتی تو پرسوں صبح وہ مجھے حیدرآباد کے ٹارچر سینٹر میں لے جانے والے تھے، کیونکہ میں انہیں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ انہوں نے زیادہ تشدد تو نہیں کیا نا؟ مراد خان نے پوچھا۔ عمران نے کہا، کل مجھے بجلی کے کچھ جھٹکے ضرور دیے گئے تھے، مگر ابھی وہ مجھ سے ناامید ہی تھے۔ ہاشم خان بولا، اچھا ہوا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ حیدرآباد کے ٹارچر سینٹر میں سیکیورٹی کا انتظام فوج کرتی ہے، وہاں ہمیں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ چائے پینے کے بعد عمران نے کہا، میرا خیال ہے اب مجھے سو جانا چاہیے، کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں، تم آرام کرو، باقی باتیں صبح کریں گے۔ اور ہاشم اور سکندر کوٹری سے نکل گئے۔